اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا ترتیب کے ساتھ۔ شہادت شہزادہ قاسم۔ روز عاشور فرزند امام حسن شہزادہ قاسم بڑی عاجزی کے ساتھ امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے چچا جان، مجھے ان کافروں سے جنگ کی اجازت دیجیے۔ یہ سن کر مولا حسین نے فرمایا، اے میرے بھائی کی نشانی، میں تجھے کیسے جنگ کی اجازت دوں، کیسے تیرے فراق کو برداشت کروں۔ قاسم نے مولا کا دامن پکڑ کر التجا کی اور بہت روئے۔ جب قاسم اس قدر دکھی بین کر رہے تھے اور رو رہے تھے تو امام یہ دیکھ کر برداشت نہیں کر پائے اور قاسم کو گلے لگا لیا، اور امام نے بھی زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ روایت ہے کہ قاسم زانوں پر سر رکھ کر پریشان ایک طرف بیٹھ کر اپنی بے بسی اور یتیمی پہ روتے رہے اور ہچکی کے ساتھ بابا کو پکارتے تھے۔ آخر 13 سال کا بچہ تھا۔ اسی حالت میں شہزادے کو یاد آیا کہ بابا نے ایک تعویذ دیا تھا اور وصیت کی تھی، اے قاسم، جب حد سے زیادہ غم آئے تو اس تعویذ کو کھولنا، اس سے زیادہ دنیا میں اور غم نہیں ہوں گے، بہتر ہے تعویذ کو آج کھولوں۔ یہ سوچ کر شہزادے نے تعویذ کھولا تو یہ لکھا تھا، اے نور چشم قاسم، جب تمہارے چچا دشمنوں کے بیچ میں ہوں تو کوشش کرنا اپنا سر ان کے قدموں میں نثار کرو۔ اگر تجھے اجازت نہ دیں تو بار بار اذن جہاد مانگنا، کیونکہ حسین پر جان قربان کرنا سعادت ابدی ہے۔ جب وصیت قاسم نے پڑھی تو فوراً چچا کے پاس آئے اور بابا کی تحریر دکھائی تو مولا حسین وصیت دیکھ کر اونچی آواز سے رونے لگے۔ ابو مخنف نے لکھا ہے کہ روز عاشور 61 ہجری میں جناب قاسم 14 سال کے تھے۔ شہزادہ اجازت لے کر میدان میں آیا تو ابن سعد ملعون نے ارزق شامی ملعون، جو کہ مغرور تھا، بلوایا۔ اس کو کہا، ملعون، شہزادے سے مقابلہ کرو۔ یہ سن کر اس نے ابن سعد سے کہا، شام کے لوگ مجھے 1000 کے برابر سمجھتے ہیں، کیا تم مجھے ذلیل کرنا چاہتے ہو اور ایک بچے سے جنگ کے لیے بھیجتے ہو؟ یہ سن کر ابن سعد نے کہا، کیا اس بچے کو عام بچہ سمجھ رہے ہو؟ اگر یہ پیاسا نہ ہو تو ہزاروں کے مقابلے کے لیے کافی ہوتا۔ یہ علی کا پوتا اور حسن کا بیٹا ہے۔ ارزق نے کہا، میں اس کے مقابلے میں اپنے بڑے بیٹے کو بھیجتا ہوں۔ جب وہ مقابلے میں آیا تو قاسم نے ایک ہی وار میں واصل جہنم کیا۔ اس کے بعد ارزق ملعون کو بھی واصل جہنم کیا۔ واپس خیام کی طرف پہنچے۔ چچا جان، العطش العطش، چچا جان، ایک گھونٹ پانی مل جائے تو لشکر کو تہ تیگ کر دوں۔ مولا حسین نے قاسم کو گلے سے لگایا اور اپنی انگوٹھی قاسم کے منہ میں اور اپنی انگلی قاسم کے منہ میں رکھ دی۔ قاسم پھر میدان میں جانے لگے تو مولا نے فرمایا، ایک بار پھر خیام میں جاؤ، الوداع کرو۔ درِ خیمہ پہ ماں کھڑی تھی، بولی، بیٹا، میں تجھ سے راضی ہوں۔ اجازت لے کر پھر میدان کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ گھوڑے پہ سوار ہوئے تو شور ہوا، ارزق شامی کا قاتل پھر آیا۔ لحوف میں ابن طاؤس لکھتے ہیں کہ ایک 13 سالہ نوجوان میدان میں آیا کہ جس کا چہرہ
14ویں کے چاند کی مانند تھا۔ اس نے بہادری کے وہ جوہر دکھائے۔ ابن فضیل ازدی نے اس کے سر پہ تلوار مار دی، اس کے سر کو شگافتہ کر ڈالا۔ شہزادہ قاسم نے زمین پہ گرتے ہوئے آواز دی، یا اماں ہو ادرکنی۔ یہ صدا سنتے ہی امام حسین بہت ہی تیزی کے ساتھ میدان میں آئے۔ راوی کہتا ہے جب گرد و غبار زمین پر بیٹھ گئی تو میں نے دیکھا کہ حسین علیہ السلام اس جوان کے سرہانے کھڑے ہیں اور قاسم کی حالت غیر تھی۔ امام نے فرمایا خدا ان لوگوں کو جنہوں نے تجھے شہید کیا اپنی رحمت سے محروم رکھے۔ خدا کی قسم یہ وقت تیرے چچا پہ سخت ہے کہ تو اسے پکارے اور وہ جواب نہ دے جو تیرے لیے فائدہ مند نہ ہو۔ آج تیرے چچا کے دشمن زیادہ ہیں اور دوست کم ہیں۔ اس کے بعد قاسم کی لاش کو اپنے سینے سے لگایا اور خیمہ گاہ کی طرف لے گئے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔